السلام علیکم ناظرین، آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ اور آج بھی ہم اپنا جو سلسلہ سیاسی منظر کے حوالے سے ہے اس کو کنٹینیو کریں گے اور ساتھ ساتھ آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم بات کریں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ اس پرسپیکٹو میں کہ انڈین فارن منسٹر جو ہیں وہ پاکستان آیا ہی چاہتے ہیں اور پاکستان میں ان کا دورہ جو ہے وہ کیا ثمرات مرتب کرے گا اور ہمارے ملک کے لیے اس کے کیا ریمیفیکیشنز ہوں گی، اس کی بھی ہم تھوڑی سی آج ذرا جھلک آپ کو دکھانا چاہیں گے۔ لیکن آج کا جو پروگرام ہے وہ سیاسی منظرنامے کے حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں وفاقی وزیر خوراک و زراعت جو کہ ایڈیشنل چارج ہے ان کا، اور بیسیکلی نارکوٹکس کے فیڈرل منسٹر ہیں جناب نارکوٹکس کنٹرول کے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ظفر علی شاہ صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں اور مرکزی رہنما ہیں، اور بلکہ آنے والے جو انتخابات ہیں ان میں ایک کینڈیڈیٹ بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے ناظرین اور کوشش کریں گے کہ جو آج کل چیزیں چل رہی ہیں ان کا تھوڑا سا احاطہ کیا جائے۔ گوندر صاحب، میں آپ سے شروع کرنے سے پہلے میں ذرا علامہ اقبال کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے ہماری ایک روایت ہے علامہ اقبال کے حوالے سے چند اشعار، بال جبریل کے یہ اشعار ہیں ناظرین۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کہ جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے، اسی خطا سے عتاب ملوک ہے مجھ پر کہ جانتا ہوں مال سکندری کیا ہے، کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ ناظرین، یہ علامہ اقبال کے چند اشعار نیڈ نو ایکسپلینیشن ایکچولی، لیکن ایک شعر دیکھیں کہ فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کہ جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، کہ ایسے لوگوں کو بہت اعلیٰ مقام مل جاتا ہے جنہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ انسانوں پر مہربان کیسے ہوا جاتا ہے۔ پھر آخری شعر کہ کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے، وہ اعلیٰ مقام کے جس میں آپ کو خود ہی کو کمپرومائز کرنا پڑ جائے وہ اعلیٰ مقام کسی قابل نہیں ہے۔ یہ چند اشعار اور اس کا جو میسج ہے وہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ کیا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم سب لوگ اس کے اوپر چل سکیں اور بحیثیت قوم اور بحیثیت امہ ہم اس کو اپنا سکیں۔ جناب گوندل صاحب، سب سے پہلے میرے خیال ہے کہ ہم شروع کرتے ہیں آپ کی جو آج کل سب سے زیادہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے وہ ہے خوراک و زراعت کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں جو آپ نے اشعار پڑھے ہیں آپ وہاں سے شروع کریں، چلیں ادھر سے شروع کر لیتے ہیں۔ اور میں آپ شعر پڑھ رہے تھے، سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں سٹک کر گیا تھا بندہ پروری پہ اور خودی پہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل گورنمنٹ، ڈیموکریٹک گورنمنٹ، خواہ وہ پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہو خواہ وہ مسلم لیگ کی گورنمنٹ، لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ، ناٹ گورنمنٹ جو اسٹیبلشمنٹ بنائے اور وہ سہارا لے جیلی ڈیموکریسی کا، جو لوگ خود بنائیں، تو اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ بندہ پروری ہے، جو منشور ہے کسی بھی جماعت کا دے، ڈیموکریٹک پارٹی کا میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ میں پولیٹیکل فورسز کی بات کرتا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپل کی پارٹی جو ہے وہ اس کا سارا منشور، سارا پروگرام اس کا ہے ہی بندہ پروری پہ۔ جب ہم روٹی کپڑا مکان کی بات کرتے ہیں تو اس میں بندہ پروری نہیں ہے، جب ہم عزت نفس کی بات کرتے ہیں اس میں بندہ پروری نہیں ہے، جب ہم مزدور کو ٹریڈ یونین کا حق دیتے ہیں اس میں بندہ پروری نہیں ہے، جب ہم کسی اسٹوڈنٹس کو اپنا اسٹوڈنٹ یونین کا حق دیتے ہیں اس میں بندہ پروری نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز، اللہ کرے کہ وہ پولیٹیکل رہیں اور پولیٹیکل فورسز آپس میں اتفاق و اتحاد سے اس ملک کے بندوں کو ان کی پروری کریں، ان کی عزت کا، ان کے نفقے کا، ان کی، میں سمجھتا ہوں آگے فیوچر میں جو پلاننگ ہے وہ ہمارا اولین فرض ہے۔ ٹھیک، دوسری بات میں ذرا شعروں کو مکمل کر لوں کہ خودی کی جو بات کی ہے اس میں بھی ہمارا جو الائنس ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کا اور پاکستان پیپل پارٹی، نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کا، تو ہم بار بار پارلیمنٹ کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں۔ جب پارلیمان مضبوط ہوگی، پارلیمنٹ مضبوط ہوگی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی خودی اسی کے ساتھ ہے، اور چونکہ وہ جو پارلیمنٹ ہے وہ نمائندہ ہے 16 کروڑ عوام کا، تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس خودی کے طرف لے کر چلیں۔ آج لگتا ہے علامہ اقبال پہ فوکس کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو خودی اور بندہ پروری کی آپ نے بات کی ہے، اب اس میں آپ نے آج ہی اناؤنس کیا ہے کہ آپ گندم امپورٹ کر رہے ہیں 25 لاکھ ٹن، ٹھیک ہے جی۔ اب ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایگریکلچر
بیسڈ کنٹری ہیں اور ہماری دنیا میں ایک جو شناخت ہے وہ ایگریکلچر کے حوالے سے ہے, اور ہم اوپر سے گندم امپورٹ کرتے ہیں, اور یہ ہر سال ہوتا ہے کجا کہ ہم اپنی گندم جو ہے وہ اتنی پروڈیوس کریں کہ ایکسپورٹ کریں اور ہمیں خود ہی کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے, ہم امپورٹ کرنے پڑ جاتے ہیں. اگر ماضی کی غلطیاں دہرانا شروع کر دوں تو میرا خیال میں یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے. میں آپ کو سمپل ایک ایگزامپل لیتا ہوں کہ جو ایسٹ پنجاب ہے جس کے اب 2 صوبے ہیں, پہلے ایک تھا, وہ اس پنجاب سے کم ہے, اور اس کی زمین اور ہمارے پنجاب کی زمین میں فرق ہے, ہماری زمین اس سے بہتر ہے, ٹھیک ہے, اور وہ 1 ارب 24-25 کروڑ کی آبادی ہے جس کو صرف پنجاب فیڈ کر رہا ہے, اور ہم 16 کروڑ کی آبادی ہیں, پورا پنجاب بھی ہے اور ساتھ سندھ بھی ہے, تو ہم گندم باہر سے منگوا رہے ہیں. یہ مس مینجمنٹ ہے, اور مس مینجمنٹ اس وقت ہوتی ہے جب ڈیموکریٹک سسٹم کو آپ وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. یقین جانے, آپ اندازہ لگائیں پچھلے سال کا, چلو یہ بات کرنی پڑ جاتی ہے, ماضی کو سامنے نہ رکھیں تو فیوچر کی پلاننگ بھی مشکل ہو جاتی ہے, کہ پچھلی دفعہ شاہ صاحب میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ اس ملک نے گندم ایکسپورٹ کر دی, تو پنجاب کی جو اس وقت گورنمنٹ تھی اس نے کرٹیسائز کیا کہ بغیر کسی وجہ سے ان لوگوں نے گندم ایکسپورٹ کر دیا. پھر جب دوبارہ ایکسپورٹ کی ہوئی پھر دوبارہ وہ جو فرض کیا 600 من میں ایکسپورٹ کی تھی وہ 1200 من میں امپورٹ کیا. میں ایگزیکٹ فگر کی بات نہیں کر رہا, میں ایسے ایک تائرانہ جائزہ لے رہا ہوں, لیکن اس میں ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ اس وقت کا جو فیڈرل منسٹر تھا اس نے کہا جی کہ پنجاب میں مس مینجمنٹ ہوئی ہے, اسٹاک اکٹھا کر لیا گیا ہے, اس وجہ سے بحران آیا تھا. میں بحران کی بات کر رہا ہوں, تو چونکہ آج میرے پاس بھی یہ ذمہ داری ہے, لیکن ہے تو میں شاہ صاحب کی ڈیوٹی کر رہا ہوں, لیکن اس میں اور پھر وہی گندم امپورٹ کی گئی. چیف منسٹر پنجاب کہتا ہے کہ انہوں نے گندم ایکسپورٹ کیا, یہ غلط کیا ہے, اور فیڈرل منسٹر کہتا ہے کہ نہیں گندم کافی ہے, یہ اسٹاک ہو گئی ہے اور اس میں اسمگلنگ ہو گئی وغیرہ وغیرہ. یعنی ایک ہی حکومت کے 2 وزیر ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں, اور اس کی پھر میں ان کی تصدیق اس حوالے سے ہو گئی کہ ان لوگوں نے جب گندم بحیر سے منگوائی تو ثابت یہ ہو گیا کہ واقعی انہوں نے غلط ایکسپورٹ کی تھی. دوسرا پہلو جو کبھی ذکر نہیں ہوا میں وہ کر دیتا ہوں کہ اس وقت رینجرز کو اور باقی فورسز کو, لا انفورسنگ ایجنسیز کو ملوں پہ چھاپے مارنے پڑے, اسٹاکسٹ پہ چھاپے مارنے پڑے, اور گندم نکالی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں اس کا مقصد میرے بات کرنے کا یہ تھا کہ وہ لوگ تھے جن کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا, جو کسی کے سامنے جواب دے. نہیں, اب آپ کے پاس مینڈیٹ ہے نا؟ ہمارے پاس مینڈیٹ ہے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ آئندہ چند ہمارے پاس مینڈیٹ ہے. اس ملک کی روایت رہی ہے کہ جب بھی گندم خرید لیتے تھے ریٹ بڑھا دیا کرتے تھے. اس گورنمنٹ نے جو ہی چارج ٹیک اوور کیا ہے, اگلے دن سندھ کی جو گندم جو مارکیٹ میں آنے والی تھی بلکہ کچھ تھوڑی بہت آ گئی تھی اور پروکیورمنٹ 0 تھی, ہم نے 510 سے 625 روپے ریٹ کیا اور اسی دن گندم خریداری شروع ہو گئی. یعنی ہم نے اس مینڈیٹ والی گورنمنٹ نے جو اس کا سبسڈی یا ریٹ بڑھایا وہ ڈائریکٹ کسان کو ملا, جبکہ یہاں روایت نہیں ہے. یہاں وہ جو مافیا ہے, مل مافیا, خواہ وہ شوگر مل ہو خواہ وہ فلور مل مافیا ہو, وہ گندم پہلے پرچیز کرتے ہیں اس کے بعد ریٹ بڑھاتے ہیں. ہم نے مینڈیٹ والی حکومت نے پہلے کسان کو ریٹ دیا, اس کے بعد اگلی مینجمنٹ کی. ہاں آگے آپ پوچھ رہے تھے پھر بھی باہر سے منگوا رہے. تو میرے بھائی جو گندم کاشت کی گئی ہے, دیکھو جی ایک پرنسپل ہے کہ جب آپ کا سوئنگ سیزن ہو آپ اس وقت طے کرتے ہیں کسی بھی فصل کی قیمت کا. اس وقت طے نہیں ہوا 500 بلکہ اس وقت 410 روپے ریٹ تھا, 410 یا 20 روپے ریٹ تھا. تو اس وقت جب لوگ کیوں گندم کاشت کرتے, رقبہ میں بھی کمی آ گئی اور توجہ بھی نہیں دی گئی, اس لیے کہ کسان سمجھتا کہ ہمیں اس میں کوئی منافع نہیں ہوگا. چاہیے تو یہ تھا کہ سوئنگ سیزن سے 2 مہینے پہلے آپ ریٹس اناؤنس کرتے, لوگ رقبہ بھی بچا لیتے باقی فصلوں کے حوالے سے, اور لوگ بہتر کاشت کرتے تاکہ ان کو ایک امید ہوتی کہ ہمیں رقم ملے گی. یہ تو ایک آپ پازیٹیو سینیریو بتا رہے ہیں. اللہ کرے کہ آئندہ چند ہفتوں میں معاملہ جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے, اور جو لوگ اس وقت فیل کر رہے ہیں خاص طور پہ ان کی ٹریولز جو ہیں اس حوالے سے وہ بہت شدید ہیں. ایک چیز مجھے ذرا بتائیں کہ اب ذرا اس ایشو کی طرف بڑھتے ہیں جس میں نے شاہ صاحب کی بھی انپٹ لینی ہے, وہ ہے آپ کی کولیشن. کولیشن کے اوپر یہ کسی کی نظر لگ گئی آپ کو؟ یہ کیا ہوا کہ ابھی 1.5 مہینہ نہیں ہوا اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب آپس میں بکرنگ اور آپس میں کرائسس آف کانفیڈنس سے نظر آ رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کولیشن ہو یا ڈیموکریسی ہو, اس میں اختلاف رائے ایک فطری بات ہے, لیکن
آپ اس بجائے اس کے کہ آپ کو کرٹیسائز کریں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہماری سیکریفائسز کو دیکھیں کہ جب پہلے دن الیکشن ہوا 18 فروری کو، تو یہ پہلا 60 سالہ پاکستانی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی نے مسلم لیگ نون کا حق تسلیم کیا پنجاب میں کہ یہ لیڈنگ پارٹی ہے پنجاب میں، ہمیں ان کو حکومت بنانے کا حق ہے۔ نواز شریف صاحب نے آپ کا بھی کیا تھا۔ میری عرض سن لیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اور میاں صاحب نے کہا کہ نہیں، مرکز میں چونکہ پیپل پارٹی اکثریت میں ہے، ہم ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ میں جب بات کرتا ہوں تو یہ بھی آپ کلیئر کر لیں، میں کبھی پیپل پارٹی کی بات صرف نہیں کرتا، میں اپنے پی ڈی اے کی بات کرتا ہوں، پولیٹیکل فورسز کی بات کرتا ہوں۔ That's how it should be. جب میں فورسز کی بات کرتا ہوں تو اس میں پی ایم ایل این ہے، پیپل پارٹی ہے، ادھر JUI ہے، ANP ہے، JUI ہے، ANP ہے، یہ ساری فورسز ہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں نہیں ہیں، یہ عوام کی جماعت ہے۔ تو پہلی دفعہ میں ایک روایت کہ آپ نے پوچھا ہے نا، تو ہم نے تسلیم کیا، ان لوگوں نے تسلیم کیا۔ ہمیں اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ کہا کہ ہم آپ کو پنجاب کی حکومت بھی دینے ہیں، مرکز کو بھی دیتے ہیں، باقی صوبوں کو بھی دیتے ہیں، لیکن پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں لیڈرشپ نے، پاکستان پیپل پارٹی کی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا نہیں کہ جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا وہ حکومت بنائے گا۔ اس کے بعد یہ ججز ایشو ہے، اللہ کرے یہ حل ہو جائے، اور ہو جائے گا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ اس میں تھوڑا سا جو اوپینین کا ڈفرینس آیا کہ ہم بھی ججز بحال کرنا چاہتے ہیں، مسلم لیگ نون بھی ججز بحال کرنا چاہتی ہے، تھوڑا سا موڈیلٹیز میں یا ٹائمنگ میں اختلاف ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ چل رہا ہے، کولیشن چل رہی ہے، کوئی آپ خطرہ محسوس نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، قطن کو نہیں خطرہ۔ شاہ صاحب، آپ بھی خطرہ فیل نہیں کر رہے ہیں کولیشن کو؟ پچھلے دنوں میں جو واقعات ہوئے، پچھلے دنوں میں جو بھی معاملات چل رہے تھے، ایک دو ایشوز کے اوپر خاصا بڑا ڈفرینس آف اوپینین آیا، کوئی خطرہ آپ فیل کرتے ہیں کولیشن کے لیے؟ کسانہ صاحب بہت مہربانی آپ کی، اور یہ بڑا ٹچی اور برننگ کوشچن ہے۔ میں سیاسی کارکن ہوں اور میں آلموسٹ ریئلسٹک قسم کا ہوں، غلط ہوں یہ صحیح ہوں وہ ایک الگ بات ہے، مطلب یقیناً خطرہ محسوس ہو رہا ہے، مطلب، اور آپ نے دیکھا کہ 2-3 ایسے واقعات ہوئے، اور بالخصوص جو آخری واقعہ یہ جو گورنر پنجاب کی جو اپوائنٹمنٹ تھی، یہ جس انداز سے ہوئی ہے، گورنر تو آخر کسی نے لگنا ہی ہے، پہلے بھی تھا، اس نے ہٹنا تھا، کسی اور نے لگنا تھا، لیکن جس انداز سے لگایا گیا ہے، اور جس انداز سے گورنر صاحب نے آ کے اوتھ لیے ان دی ہسٹری آف پاکستان۔ پہلے بات میں یہ عرض کر دوں کہ پارلیمانی نظام میں پریزیڈنشل پوسٹ اور گورنر کی جو غیر پوسٹ، سیاسی پوسٹ، یہ بالکل غیر سیاسی، سیریمونیل قسم کی، اور ایون سو دی اسپیکر کی، اگر یہ عہدیدار بھی ہوں کسی پولیٹیکل پارٹی کے، پہلا کام وہ اوتھ کرنے کے بعد یا اوتھ سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ وہ ریزائن دے دیتے ہیں اپنی پارٹی سے کہ ہمارا آپ سے یہ ایک گڈ جیسچر ہوتا ہے، مطلب جو کہ ان کے اوتھ لینے سے پہلے یا بعد پبلک کو وہ کانفیڈنس دیتے ہیں کہ بھائی ہم پوسٹ پہ آ گئے، ہماری پوسٹ جو ہمیں جو آئین کہے گا، جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق ہمارا کام ہو۔ لیکن گورنر صاحب کو جس انداز سے لگایا گیا، میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا نام ہی نہیں لگاتے، ظاہر ہے وہ پریروگیٹو پرائم منسٹر کا اور پھر پریزیڈنٹ کا، لیکن ایک بڑے صوبے کی ایک بڑی جماعت اور حکومت اور پھر کولیشن جس طرح آپ نے ذکر کیا، مطلب چھوڑ دیں آئینی اور سیاسی طور پر، یہ کم از کم اخلاقی طور پر یہ کم از کم بتا دیا جاتا، کانفیڈنس میں لے لیا جاتا، یہی لگتے اب بھی تو لگ گئے ہیں نا، مطلب تو میں سمجھتا کہ یہ اس سے بہتر فضا پیدا ہوتی۔ لیکن کیا اس میں یہ حقیقت نہیں ہے شاہ صاحب، آپ چونکہ لائر بھی ہیں، کہ آرٹیکل 101 کے تحت یہ پروگیٹو جو ہے، جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ پریزیڈنٹ کا ہے، اور کنسلٹیشن جو ہے وہ صرف لیتا ہے پرائم منسٹر سے، اور وہ بھی اس پر لیے بھی وہ بائنڈنگ نہیں ہے؟ نہیں ہے بالکل، میں یہی تو یہ 17th امینڈمنٹ کے ثمرات ہیں۔ یہی ہے، اسی لیے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ خطرہ، آپ نے سوال کیا ہے خطرہ محسوس آپ کر رہے ہیں یا نہیں؟ خطرہ تو محسوس کر رہا ہوں میں، کہ اگر وہ، پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ پیورلی اپنا پریروگیٹو استعمال کرتے تو ٹھیک ہے، اور وہ شک و شبہات سے بلند ہوتا، بالا ہوتا، مطلب، اور پہلے بھی خالد صاحب تو کام کر ہی رہے تھے نا جی، باقی جگہ بھی کام کر رہے ہیں، ایم کیو ایم والے گورنر صاحب منظور ہیں ان کو بھی، پیپل پارٹی کو بھی، دیگر جگہ بھی، تو اب صرف پنجاب میں جہاں پر ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی کی جو لارجسٹ ہے، جس میں یہ حصہ ہیں، ہم حصہ ہیں وہاں پر بالکل، یہ ہماری گورنمنٹ ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ سیاسی اور اخلاقی طور پر
शायद ये हिस्सा ना होता है, ये बात इसको डिफरेंट तरीके से डील किया जा नहीं सकता नहीं, था। आप मेरी बात सुने ना, मैं जो चूंकि सवाल आपका जो है वो पूरी पाकिस्तान सुन रहा है। सवाल उनका ये नहीं था ना, सवाल यही है कि आप खतरा महसूस कर रहे हैं अभी। कुछ लंबा हो गया है, मुझे एक ब्रेक लेनी है। मैं आज करूंगा। अच्छा प्लीज बताइए। मतलब ये भी तो पता खतरा भाई कैसे महसूस, खतरा ख्वाब तो नहीं आई ना मुझे, न किसी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग किसी को ख्वाब आई है। जनाब मैं अर्ज कर रहा था कि ये प्रेसिडेंशियल पोस्ट और गवर्नर की पोस्ट पार्लियामेंट निज़ाम में ये सिंबॉलिक होती हैं, इनका अलग रोल होता है, खामोश होती हैं। बाकी जिस तरह गवर्नर साहब ने फरमाया कि ये डेमोक्रेटिक फोर्सेज जो वोट लेकर आती हैं, ये उनकी स्वाबीत पर होती है कि उन्होंने कैसे चलाना है हुकूमत। अब बिल्कुल ओथ लेने वाले लम्हात में ही आप बजाय इसके के इस्तीफा दें और कहें कि हमारा कोई तलक नहीं है, और आप बैज लगाकर और आप ये कहें कि अब हम पंजाब को लड़काना बना देंगे, लड़कानों को ये कर देंगे, वो ये देखे ना। चलें इस पे मैं बात करूंगा और गोंदल साहब का कमेंट लेता हूं, क्योंकि ये इसमें आपने जो बात की है, गोंदल साहब से मैं पूछूंगा कि क्या इसको डिफरेंट तरीके से डील किया जा सकता था या नहीं। लेकिन एक ब्रेक के बाद नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त आन पहुंचा है, उसके बाद आएंगे तो इस बात को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इस मामले को कैसे डील किया जा सकता था। आफ्टर दिस ब्रेक प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है सियासी मंजरनामे की, और साथ साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, और उनके दौरे की क्या अहमियत होगी, और उसका ख़ास तौर पर मैं आज चाहूँगा कि हम ज़रा कश्मीर के हवाले से इम्पैक्ट देखना चाहें कि उसका कश्मीर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हम चलते हैं मकबूजा कश्मीर। हमारे साथ ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा जनाब मीर वाइज उमर फारूक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मीर साहब क्या हाल है जी आपका, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का करम है, दुआ है। माशाअल्लाह। मीर साहब एक चीज बताइएगा कि आपको मालूम है कि पनाब मुखर्जी साहब का दौरा जो है पाकिस्तान का, वो आपके लिए किस कदर अहमियत का हामिल है, हम ये पूछना चाहेंगे खास तौर पे इस हवाले से कि मैं, एक तो ये है कि हमारे यहाँ नई गवर्नमेंट आई है और पॉलिसीज में जाहिर है कि नई फॉर्मुलेशंस हो रही हैं, नए मामलात सामने आ रहे हैं, और साथ साथ एक और भी फैक्टर है, वो ये है कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो अब अपना टेन्योर पूरा करने जा रही है और नए इलेक्शंस वहां पे आने जा रहे हैं, और खास तौर पे नेक्स्ट मई तक नई गवर्नमेंट वहां पे जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में क्या आप समझते हैं कि ये दौरा जो है वो मीनिंगफुल रहेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहां तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकराती अमल का सवाल है, तो हम उसका खैरमकदम करते हैं कि ये डायलॉग प्रोसेस फिर से शुरू हुआ है, और दोनों मुल्क जो है संजीदगी के साथ और सीरियसनेस के साथ इस प्रोसेस को आगे चलाएंगे। और चूंकि बुनियादी मसला जो है कश्मीर का है, बाकी भी इश्यूज हैं, आई एम श्योर कि अगर कश्मीर पे कोई प्रोग्रेस होती है तो बाकी इश्यूज भी आगे चलेंगे। सबसे अहम बात तो ये है कि अब जो स्टॉल्ड प्रोसेस था पिछले 1-1.5 साल से दोनों मुल्कों के दरमियान, हम ये तवक्का करते हैं एज कश्मीरीज कि वो अमल जो है आगे चलेगा। और दूसरा ये कि जहां तक कश्मीर के मसले की बात है, तो कश्मीर के मसले के हवाले से कुछ स्पेसिफिक जो है वो मेजर्स उठाने की जरूरत है, क्योंकि हमने माजी में भी देखा है कि वज़राए खारजा मिलते हैं, वज़राए सेक्रेटरीज मिलते हैं, लेकिन वही रिवायती अंदाज में बात होती है कि भाई इस मसले को हल करना है और हालात को सुधारना है और मामलात को बेहतर करना है। लेकिन अमली तौर पे मैं कहूँगा कि पिछले 3 साल का अगर हम जायजा लें, बगैर इसके कि श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस के और कोई भी ब्रेक थ्रू या और कोई भी मूवमेंट फॉरवर्ड कश्मीर के हवाले से नहीं हुई है। आपने ये सही कहा कि अब हिंदुस्तान में भी अगले साल इलेक्शंस की बात अब तय है, तो ये भी देखना है कि आया इस मरले पे वो कोई स्टेप्स उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं। इंटरनली भी जो वो बात कह रहे हैं विज़ कश्मीर के हवाले से, इवन दिल्ली श्रीनगर फ्रंट पर भी कोई पेशरफ नहीं हो पाई है पिछले 1-1.5 साल से। आपको याद होगा कि आखिरी जो बात हुई थी दिल्ली और श्रीनगर के दरमियान वो 2006 मई में हुई थी, तो 2 साल होने को आए हैं, लेकिन डायलॉग प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाया। आई थिंक अब चूंकि पाकिस्तान में भी नई हुकूमत है, तो ये जरूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान पहले मरहले पे कश्मीर की सेंट्रलिटी को जो है वो बिल्कुल वो वाज़ेह करे। लेकिन इसमें मीर साहब एक चीज मुझे बताइएगा कि कश्मीर की सेंट्रलिटी तो हम हमेशा कहते हैं,
لیکن سینٹرلٹی کو ایک ہی جگہ پہ رکھتے ہوئے ہم کبھی سی بی ایمز کی بات کرتے ہیں, کبھی ہم کہتے ہیں کہ سی بی ایمز فرسٹ اور پھر بعد میں کشمیر آ جائے گا تو چلیں ہم وہ بھی ڈیل کر لیں گے, لیکن کوئی بھی اسٹریٹجی ہمیں ورک کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. کلدیپ نائر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اکنامکس جو ہے وہ بیسس بن سکتی ہے کہ جسے آپ اپنے معاملات کو سدھار سکتے ہیں. ڈو یو اگری ود ہز اسیسمنٹ؟ نہیں, یہ تو ٹھیک بات ہے. دیکھیں, مختلف پہلو ہیں کشمیر کے پرابلم کے, اور آئی تھنک ساؤتھ ایشیا میں اگر ہم پراسپیرٹی اور پیس دیکھنا چاہتے ہیں, خالی اکنامک میجر سے تو بات نہیں چلے گی. اکنامک پراسپیرٹی تبھی آ سکتی ہے جب آپ کے یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو. تو آئی تھنک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو اعتماد اور ٹرسٹ کا فقدان ہے کشمیر, ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے, اس کو پہلے ایڈریس کرنا ہے. ہم سی بی ایمز کے خلاف نہیں ہیں اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ کوئی آنن فانن حل نہیں ہوگا, لیکن جو پیس ہے ڈائیلاگ پروسیس کی وہ بڑی مایوس کن ہے. اور اس پیس کو اگر ہم جو ہے تھوڑا سا تیز کر سکیں اور اس ڈائیلاگ پروسیس کو ہم انسٹیٹیوشنائز کر سکیں کہ بھئی ہر 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے دونوں گورنمنٹس ملیں, ایسا ری اسیس کریں کہ جو حالات ہیں ان کو بھی اور جو میجرز ہیں ان کو بھی. ہم اکنامک ایکٹیویٹی کے حق میں ہیں, بلکہ حریت کانفرنس جب سری نگر مظفر آباد بس چلی تو تمام یہاں پہ پرابلمز کے باوجود اور اختلاف کے باوجود کافی سطح پہ ہم نے اس کو ویلکم کیا. ایون ہم یہ بھی اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں کہ دونوں کشمیریوں کے درمیان جو ہے وہ تجارتی روابط اور باقی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے بحال ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک عام کشمیری, یہ تو سب چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں, لیکن عام کشمیری کوئی تبدیلی حالات محسوس نہیں کر رہا ہے, ظلم میں, زیادتی میں. اب آپ دیکھیں کہ جو سب سے بڑا معاملہ ابھی پچھلے 1 مہینے سے ہمارے سامنے ہے وہ 1000 گمنام قبروں کا ہے. درست. اور یہ صرف ایک آرمی کیمپ کی میں بات کر رہا ہوں, وہاں سے یہ رپورٹ آئی ہے اور وہاں سے اس کا کنفرمیشن آیا ہے. اب آپ دیکھیں کتنے آرمی کیمپس ہیں یہاں پہ, اور ہم تھک گئے جو ہندوستان کے ذمہ دار ہیں, یہاں ریاست کے نام نہاد حکمران ہیں, ان کو یہ احساس دلانے کے حوالے سے کہ بھئی آپ اس کے بارے میں کوئی بات کریں. کوئی بھی گورنمنٹ کا آدمی اس بارے میں بالکل چپ ہے. مجھے اس میں میر صاحب ایک چیز کو بھی آپ ایڈریس نہیں کریں گے. میر صاحب مجھے اس میں آخر میں پیس تو ویکیوم میں کریٹ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں ایک نئی گورنمنٹ انسٹال ہوئی ہے, ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, کولیشن ہے میجر 2 پارٹیز کی. اس کے آنے کے بعد آپ کچھ آپٹیمزم فیل کرتے ہیں کہ پالیسیز جو ہیں وہ کشمیر کی طرف جو ہیں وہ بہتر آپ کو آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ کیونکہ دونوں پارٹیز کا بڑا میں کہوں گا کہ اسٹرانگ کمٹمنٹ ہے کشمیر کے ساتھ, پیپلز پارٹی کا بھی اور مسلم لیگ کا بھی, اور بالکل ہم اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً جو انہوں نے بیانات دیے ہیں کشمیر کے حوالے سے اور جو پالیسیز پاکستان نے وضع کی ہیں, اب ان کو عملی جامہ پہنایا جائے گا. اور ہم ہر سطح پہ, جہاں تک حریت کانفرنس کا تعلق ہے, ہم ہر سطح پہ اپنا تعاون دینے کے لیے تیار ہیں دونوں ملکوں کو اس مسئلے کے حل کے حوالے سے. پر یہی ہے کہ جو بولڈ اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے, اور میں بھی یہ کہوں گا کہ جس طرح سے پاکستان نے خاص کر پرویز مشرف صاحب نے کشمیر کے حوالے سے لچک دکھائی ہے, وہی ریسپروسٹی اب انڈیا کے طرف سے ہونی چاہیے. اور کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی ہے, نہ دلی کی نہ کشمیریوں کی طرف کوئی انہوں نے پیش رفت کی ہے اور نہ پاکستان کی طرف. چلیں, بہت شکریہ. اسی آپٹیمزم کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہیں گے. میر صاحب آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ. میر وائس عمر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ ریسیپروسٹی جو ہے وہ انہیں نہیں ابھی تک نظر آ رہی ہے, اور خاص طور پہ کشمیریوں کے حوالے سے, کیونکہ جو وہاں پہ ملٹرائزیشن کا پروسیس ہوا تھا شروع, اس کو ڈی ملٹرائز کیا جانا تھا, وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے. اور پاکستان کی طرف بھی کچھ معاملات جو ہیں وہ ہم نے سی بی ایمز میں بھی, ایون سی بی ایمز بھی جو ہیں وہ بھی کچھ زیادہ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. اسی کا ذرا اور پرسپیکٹو ہم جانچنے کی کوشش کرتے ہیں. چلتے ہیں لاہور اور بات کرتے ہیں سابق سیکرٹری خارجہ جناب شمشاد احمد خان صاحب سے. شمشاد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شمشاد صاحب, ابھی ہم بات کر رہے تھے میر وائز عمر فاروق صاحب سے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں انڈیا کی طرف سے کوئی پالیسی چینج نہیں نظر آ رہا ہے ٹورڈز کشمیریز اور ایون پاکستان کی طرف. تو جو یہ دورہ ہوگا پناہ مکھرجی صاحب کا, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی کانکریٹ ریزلٹس آپ کو نظر آتے ہوئے دکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ رویوں میں تبدیلی ہونی بھی نہیں چاہیے, اور امن ہماری ضرورت ہے, تو انڈیا اور پاکستان دونوں کو ڈائیلاگ کا پروسیس جاری رکھنا ہے.
ٹھیک. जहाँ तक इस दौरे का ताल्लुक है, प्रणब मुखर्जी साहब का इस्लामाबाद का दौरा जो है वो बुनियादी तौर पर एक खास कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, और वो कॉन्टेक्स्ट है कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल जो कंपोजिट डायलॉग हुआ है उसका जो 4th राउंड है उसकी तकमील हो चुकी है, और ये एक ट्रेडिशन है कि वो जब राउंड एक ख़त्म होता है तो फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल पे उसका रिव्यू किया जाता है. तो ये बुनियादी तौर पर ये एक रिव्यू राउंड है, और इसमें सिवाय जो गुज़श्ता इस 4थे राउंड में जो कुछ भी डिस्कस हुआ, जो कुछ तय हुआ, उसका जायजा लेने तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं शमशाद साहब कि इसमें से कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना जो है वो गलत होगा. सिर्फ ये है, उसकी दूसरी वजह मैं जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि अभी हमारे यहाँ इलेक्शंस हुए हैं, इंतखाबात के बाद नई क़यादत ने अभी चार्ज संभाला है, तो ऑब्वियसली इंडिया की तरफ से कोशिश ये होगी कि वो अपने वज़ीर ख़ारजा के दौरे के तवस्सुत से हमारी नई क़यादत को असेस करे कि किस हद तक फैसले खुद करने के अहल हैं, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत किस डायरेक्शन में जा रही है. लेकिन शमशाद साहब मुझे ये बताएं कि ये जो डायरेक्शन का एसेटेनमेंट अगर उन्होंने करनी थी तो बड़ा अच्छा वक्त था जब ये कोलिशन बनी थी, दोनों बड़ी जमातें आई थी और दोनों ने बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए थे. क्या ही अच्छा होता कि इंडियन डेलीगेशन उसी वक्त देर एंड देन आता यहाँ पे और एक गुडविल का जेस्चर देता और कहता जी कि आप क्या हमारे साथ सलूक करेंगे, किस तरह का पॉलिसी चलेंगी. नहीं, सिर्फ ये इस बात पे तो नहीं ना उन्होंने करना था, ये पहले से तय था वक्त, और जाहिर है कि जब तक नई क़यादत जो है, नई हुकूमत जब तक बनती है उसके बाद उनको टाइम लगता है सेटल होने में. ठीक. और अभी भी मेरे ख्याल में ये कुछ कबल वक्त है, क्योंकि अभी हमारी जो नई हुकूमत है वो सेटल हो रही है और थोड़ा वक्त लगेगा. तो ये बेसिकली आप जो रिव्यू की बात कर रहे हैं सिर्फ ये रिव्यू ही की वजह से आप कह रहे हैं या इस वजह से भी कि ये एक लेम डक गवर्नमेंट है इंडिया में जो कि अभी रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती. एक तो खैर रिव्यू की बात है क्योंकि एजेंडे पे डिपेंड करता है ना, तो जहां तक तो फॉर्मल एजेंडा है तो उसका तो मकसद सिर्फ रिव्यू तक महदूद होगा. लेकिन मौका क्योंकि जब दोनों ममालिक को मिल रहा है तो एक दूसरे के ख्यालात डेफिनेटली एक्सचेंज होंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश की जाएगी, और ये देखा जाएगा कि किस तरीके से जो अमल गुज़श्ता 3-4 साल से चल रहा है उसको आगे किस तरह बढ़ाना है. शमशाद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपसे इंशाल्लाह राब्ता रहेगा. थैंक यू वेरी मच. शमशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सेक्रेटरी खारजा, और वो बता रहे थे कि ये एक रिव्यू मीटिंग होगी, लिहाजा इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना जो है वो मुनासिब नहीं होगा, और एक दूसरे को जांचने और जानने का एक अमल होगा. पिछले 60 साल से हम एक दूसरे को जांचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक जान नहीं पाए. देखेंगे कि इस पर मज़ीद कितना वक्त लगेगा. एक ब्रेक का वक्त आन पहुँचा है, उसके बाद आएंगे तो हमारे जो दोनों मेहमान इंतज़ार में हैं कि वो मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर अपनी राय दें, उनसे भी बात करेंगे. सी यू इन अ बिट. वेलकम बैक नाजरीन. बात हो रही थी कश्मीर के हवाले से और जो हमारा बुनियादी टॉपिक है वो है आज का सियासी मंजरनामा, और उसमें मुख्तलिफ इशूज़ जो हैं कोलिशन को जो दरपेश मसाइल हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरह ज़फ़र अली शाह साहब ने कहा कि मसाइल तो हैं और प्रॉब्लम्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, तो उसका गोंदा साहब से मैं पूछूंगा कि गोंदा साहब डिफरेंटली इसको हैंडल किया जा सकता है सारी सिचुएशन को जस्ट टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कोलिशन. मैं ये समझता हूँ जी कि इतने बड़े इश्यूज होते नहीं हैं जितने बना दिए जाते हैं. फिर वो शिकायत का अंदाज आ जाएगा कि इतने सियासतदान नहीं हैं जितने चैनल्स हैं. इतने चैनल्स पे आने के लिए आपको बंदे अवेलेबल ही नहीं है. तो फिर दूसरा मैं आज भी ये बात कर रहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दुनिया के चैनल्स देख लें आप. ये नहीं कि हम अब गवर्नमेंट में, पहले भी वैसे मैं अक्सर बात करता था कि चैनल्स है कोई ना कोई तो उनको खबर चाहिए ना. ये खबर बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें सनसनी पैदा कर दी जाती है. सारा मामला जब भी मीडिया में तो दो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं इकट्ठी हैं, पीडीएफ वो खुद कह रहे, लीडरशिप हमारी कह रही है कि हम इकट्ठा चलेंगे, हम इस अलायंस को नहीं तोड़ेंगे, हम इंशाल्लाह इस मुल्क को लेकर आगे जाने के लिए कुर्बानियाँ देने को तैयार है. लेकिन फिर भी कहते हैं नहीं. अब जैसे शाह साहब ने कहा है कि गवर्नर का इशू है, ठीक है, जब लॉन्ग अरसे के बाद डिक्टेटरशिप के टेनओवर के बाद जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है तो उसमें थोड़ी बहुत
لوگوں کو خوشی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو جب حقوق ملتے ہیں، لبرٹیز ملتی ہیں، تو یہ چھوٹے موٹے معاملات چلتے رہتے ہیں. اس کو ایشوز بنانے کی میں سمجھتا ہوں کوئی اتنا ہے نہیں ایشو. اب بلکہ میاں صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ ہم اس معاملات کو آپس میں بیٹھ کر طے کر لیں گے. اور میں گورنر صاحب کی جو شاہ صاحب نے الزام لگائے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں الزام کوئی نہیں لگایا ان پہ. نہیں، ہمارے گورنر پہ سر آپ نے الزام لگایا کہ انہوں نے کوئی الزام میں وہ سٹائل کی بات کر رہے تھے. انہوں نے گفتگو جو کی ہے تو پولیٹیکل آدمی ہے، کوئی پولیٹیکل بات ہی کرے گا نا. کوئی کون سا اس نے کوئی بیچارے نے غیر آئینی بات کر دی ہے. چلیں اچھا ایک چیز مجھے بتائیں، اس کو ذرا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہم ایشو نہ بنائیں. مجھے یہ بتائیں میری شکایت کی وجہ سے آپ نے چھوڑ چلیں ٹھیک ہے نا، چھوڑ دیا آپ نے، پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہم نے. Thank you. اچھا یہ بتائیں گوندل صاحب کہ جو عدلیہ کا معاملہ ہے اس میں تو ہم نے میڈیا نے کوئی خاص کردار نہیں ادا کیا، کوئی نیگیٹو یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی، لیکن وہ ایک ایشو ہے، اس کو کیوں نہیں حل کر دیا جاتا؟ آج کی ذرا جو آپ کی میٹنگ ہوئی ہے زرداری صاحب کے بارے میں کے ساتھ، وہ ذرا تھوڑا سا اس بارے میں کچھ چیز بتا دیں کہ اگر کوئی خاص چیز سنا ہے کہ کوئی پیکج سامنے آ گیا ہے اور 24 کو یا 25 کو اجلاس جو ہے وہ بلایا جانا ہے. ایسی خبریں آپ بناتے ہیں نا. میری اور ان کی میٹنگز ججز کے مسئلے پہ تو تھی ہی نہیں. آپ کو کون بتا گیا کہ میٹنگ ہوئی ہے ججز کے مسئلے پہ؟ انہوں نے مجھے کال کیا کہ یہ معاملات جو ویٹ کے ہیں ان پہ ہمیں تھوڑا سا ساؤنڈ ہونا چاہیے. وہی پہلے والی بات کہ اس ملک میں آٹے کا بحران جو ہے وہ برداشت نہیں ہو سکتا. اس مسئلے پہ ہماری میٹنگز ہوئیں، ہم نے ڈسکشنز بھی کیں، پروکیورمنٹ کے حوالے سے کی، بلکہ 3 دن سے میں اسی پہ لگا ہوا تھا. ہم نے چیف منسٹر پنجاب سے بھی میٹنگ کی، چیف منسٹر سندھ سے بھی میں نے خود میٹنگ کی، بلکہ وہاں میٹنگز ہم نے خود ارینج کروائیں. اور ارینج کروانے کے بعد اس کا ماشاءاللہ ٹاسک فورس بھی پنجاب میں بنا دی گئی ہے جو گندم، کیونکہ اب گندم فارمر سے آگے میں وہ آپ نے جو کہا نا کہ میں اس خبر سے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کی میٹنگ ہوئی ججز کے حوالے، میں کہتا ہوں کہ میٹنگز ہوئی گندم کے حوالے سے، لیکن آپ کے میڈیا پر پہنچ گئی کہ ججز کے حوالے سے. لیکن عدلیہ کے حوالے سے میں بڑی سیریسلی بات کرتا ہوں سر، عدلیہ کو بحال کرنا ہے ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ہی سے مراد ہے پی ڈی نہیں بحال کرنا ہے، اور پیپل پارٹی اس میں لیڈنگ رول ادا کرے گی. آپ اس میں بے فکر ہو جائیں، یہ ججز بحال ہوں. اور پی ایم ایل این اور اس میں جو تھوڑا ہوگی جی ہمارے ساتھ ہوگی، وہ بھی کیوں نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این کا جو ورژن ہے، پی ایم ایل این کا جو نقطۂ نظر ہے اس کو آپ آنر کر رہے ہیں. پی ایل ایم این کا نقطۂ نظر ہمارے نقطۂ نظر میں فرق ہی نہیں ہے. وہ بھی کہتے ہیں ججز بحال کرنے کے، ہم بھی کہتے ہیں ججز بحال کرتے ہیں. تھوڑا سا آگے بڑھ کے فرق آ جاتا ہے. نہیں، فرق اس میں یہ ہے طریقہ کار پہ تھوڑا ہماری پارٹی میں اختلاف، وہیں پہ تو سارا طریقہ کار پہ اختلاف ہے، بحالی پہ تو اب دیکھیں ایک آج سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ جی 2 چیف جسٹس نہیں ہو سکتے. اب یہ جو چیز ہے پرائم منسٹر صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے تو وہی بات کہتے ہیں نا، ہم ایک ہی چیف جسٹس ہوگا. اچھا لیکن وہ پھر مائنس والا پھر وہی آ گئی نا. ہم کہتے ہیں ہم آپ کی بات کرتے ہیں کہ ایک ہی چیف جسٹس ہوگا، آپ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب دس از سمپل. آپ اس کو کمپلیکیٹ کیوں کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں، از دیٹ سو کمپلیکیٹڈ؟ کمپلیکیٹڈ تو ہے جی، مطلب جس وقت گوندل صاحب کہہ رہے ہیں ایک ہی چیف جسٹس ہوگا، بالکل یہ تو ہم یہ نہیں بتا رہے نا کہ وہ کون سا ہوگا. یہ افتخار چودھری ہوگا یا صحیح میری سنیں، بار بار کہا گیا کہ -1 نہیں ہوگا، -1 نہیں ہوگا، افتخار چودھری بھی ہوگا، سارا کچھ کہا ہے، اور چیف جسٹس بھی ایک ہوگا، ایک ہی چیف جسٹس، اور وہ افتخار چودھری صاحب ہوں گے. تو بات پھر وہی آ گئی نا، طریقہ کار پہ ہی اختلاف ہے، اور تو کوئی اختلاف نہیں. ہم کہتے ہیں ایک دفعہ بتائی دیں کہ چیف جسٹس ایک ہی ہوگا، صحیح ایک ہی ہوگا اور افتخار چودھری ہوگا، فکر نہ کریں. اور دوسری بات میں بات وہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ان کو بحال کریں، پارلیمنٹ کو ساورن کرنا چاہتے ہیں. آپ کا تو ماشاءاللہ تعلق ہی سارا لاء کے ساتھ، میں اسی دنیا سے تعلق، سوورنٹی آف دا پارلیمنٹ جو ہے، سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ جو ہے، اگر اس کے تھرو سب کچھ ہوتا ہے تو زیادہ بہتر ہے. کل ایک روایت نہیں بنے گی، کل کوئی وزیر اعظم نہیں کہے گا کہ ان کو ہٹا دو، ان کو ویسے قرارداد بھی پارلیمنٹ کے ذریعے آنی ہے. ہم بھی تو یہی کہہ رہے تھے. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ ماشاءاللہ تھینک یو ویری مچ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ گول صاحب بڑی اچھی بات کی. اب آپ کلیئر ہو گئے نا؟ نہیں میں تو اب ایشو ختم ہو گیا سر. نہیں میری بات سنیں نا، جو میں بات کر رہا ہوں، ان کی اس بات سے پاکستان کے عوام کو، وکلاء کو صرف اس بات سے بڑا ایک سائے آف ریلیف ملا. دیکھیں نا پولیٹیکل پاور، پولیٹیکل لیڈرز کا. ویسے شاہ صاحب میں تھوڑی قطع کلام معذرت کے ساتھ مجھے ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں. پیپل پارٹی کی لیڈرشپ اسد علی زرداری ہمارے کو چیئرپرسن، ان کی طرف سے، ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے، ہمارے کسی کیبنٹ کے ممبر کی طرف سے، ہمارے پارٹی کی کسی ذمہ دار عہدیدار کی طرف سے، جس نے کہا ہو کہ ججز بحال نہیں ہوں گے، جس نے کہا ہو کہ -1 فارمولہ لائیں گے،
جس نے کہا ہو کہ +2 کا فارمولہ لائیں گے، ریکارڈ پہ کوئی چیز مجھے بتا دے، نہیں ہے۔ وہ ایسے ایشو بناتے ہیں جیسے آج پہلے آپ نے کہا کہ آپ کی آج میٹنگ تھی ججز کے بارے نہیں، میں، میں نے ایشو تو نہیں بنایا، لیکن میں نے گوندل صاحب آپ نے کہا، میں نے یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ جو مرضی ہے کریں، پہلی بات تو یہ ہم نے ان کو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے، چھوٹے سے مراد دوسری کیا بات ہے؟ یہ ہے، اچھا والا، دوسری بات یہ ہے، کون سا نہیں چھوڑنا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کون سا نہیں چھوڑنا ہے؟ alliance ہاں، alliance نہیں چھوڑنا۔ میں سمجھا کچھ اور کر نہیں نہیں، آپ جدائی نہیں ہوگی آپ سے، ہم اکٹھے رہیں گے، کیونکہ تاریخ نے ہم بہت پیچھے لے گئی۔ ویسے گوندل صاحب آپ نے جو ایک بات کی تھی، میں اسی کو تھوڑا سا کروں گا۔ آپ نے کہا تھا کہ دونوں پارٹیز کو جو مینڈیٹ دیا ہے لوگوں نے، اس کو آپ نے آنر کرنا ہے، اور یہی مینڈیٹ جو ہے وہ دونوں پارٹیز نے دیا ہے کہ آپ دونوں اکٹھے مل کر چلیں، انشاءاللہ تو اس کو بھی آنر کیا جانا ہے۔ یقین کریں جب یہ خبریں چلتی ہیں تو لوگ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کو وہ ہرٹ فیلنگ۔ یہ اسی طرح کی خبر ایک اور بھی خبر ہے، نہیں آپ کے حوالے سے، شاہ صاحب آپ کے حوالے سے، پی ایم ایل این کے حوالے سے، کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ کہا ہے کہ کاف لیگ سے اتحاد کا سوچا جا سکتا ہے۔ ہم نے آج تک نہیں کہا۔ دیکھیں یہ آج کے اخبار میں لگی ہوئی ہے خبر، نہیں میں نہیں ہاؤس محمد کوثا صاحب کی یہ خبر ہے، تو اس طرح کی خبروں سے پھر ظاہر ہے کہ عام میڈیا پہ یہ بات نہیں کروں جی، اور نہیں کریں گے۔ نہیں میں بھی نہیں کر رہا، آپ نے کی ہے، میں نہیں کروں گا۔ گوندل صاحب، ممتاز بھٹو کی بات میں نہیں کروں گا، چلیں، لیکن یہ نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی آپ نہ میری طرف سے کہیے نہ وہ کنفیوژن جو ہے، کنفیوژن، لیکن پھر بھی شاہ جی میں مکمل کر لوں، کیونکہ میں نے ایک بات کرنی نہیں چاہیے تھی۔ یہ معاملات ایسے نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری کولیشن ٹوٹے، یقیناً نہیں ہے، اس لیے نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، ہم نے انشاءاللہ اکٹھے مل کر تمام چیلنجز کو ہم نے فیس کرنا ہے، بلکہ ان کو ایڈریس کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس لڑائی میں پہلے کیا ان کا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہے سارے لوگوں کو۔ آپ پیپل پارٹی کو دیکھیں یار، ہمارے کارکنوں کی تعداد کو گنے، کتنے شہید ہوئے لوگ، ہماری لیڈرشپ شہید ہو گئی ہے۔ یہ تو پتہ اس کو لگتا ہے جس کے سر پہ ہوتی ہے، ہمیں تو یہ جو کچھ ملا ہے بہت مہنگے داموں ملا ہے، ہم یہ کبھی کسی سستے سودے پہ اس کو لوز کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور بڑی سیدھی سی بات ہے، یہ مینڈیٹ ہے ہمارا روٹی کپڑے مکان کا، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جوڈیشری پہ ہم بیک آؤٹ کریں گے، لیکن تھوڑا سا ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ غریب لوگ، دیکھو جی کوئی جج شہید ہوا ہے، اگر کوئی وکیل بھی شہید ہوا ہے تو پاکستان پیپل پارٹی کا شہید ہوا ہوگا، اگر ٹانگیں ٹوٹی ہیں، کٹ ہوئی ہیں تو پیپل پارٹی کے لوگوں کی ہوئی ہیں، اگر شہادتیں ہوئی ہیں تو پیپل پارٹی کے لوگوں کی ہوئی ہیں، اور اس جمہوری سفر کے لیے ہوئی ہیں، اس جمہوری سفر کے لیے ہوئی ہیں۔ تو میں شاہ صاحب بڑی سیدھی سی بات ہے، ہم تو اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ ہم اس مینڈیٹ کو خدا نخواستہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں صاحب دیکھیں یہ چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں۔ اچھا لیکن ایک چیز میں آپ سے، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں، آپ بھی نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں، ایک چیز جو ہے نا جو کنسرن کرنا بھی نہیں چاہیے، جو میجر کنسرن ہے وہ یہ ہے شاہ صاحب معذرت کے ساتھ دونوں پارٹنرز کے ساتھ، کہ ہم نے جب یہ کولیشن بنتے ہوئے دیکھی تو ہم نے اس کے ایس او پیز بنتے ہوئے نہیں دیکھے۔ کہ مثال کے طور پر میں ابھی چھوٹی سی بات کرتا ہوں، گورنر کا ایشو تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی ایشو آئے گا، یہ میں 2-3 پروگرامز میں یہ بات کر چکا ہوں اپنے جتنے بھی صاحبین آتے ہیں، کہ ہم نے جب اس طرح کا ایشو آئے گا تو کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے، ہم نے اس کی پریس کانفرنس نہیں کرنی، ہم نے بات کو آپس میں اس کو ہینڈل کرنا ہے، ہم نے اس کو پبلک نہیں کرنا، میڈیا میں جس طرح ہم لوگ بات کرتے ہیں اس طرح نہیں اس کو لانا۔ تو یہ جو ایس او پیز تھے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، وہ ہم نے طے نہیں کیے۔ ڈو یو ایگری ود اٹ؟ دیکھیں جی، میں نہیں سمجھتا کہ طے نہیں کیے گئے ہوں، کوئی ایک سیٹنگز نہیں، میری بات سنیں، یعنی سب سے پہلا جو مطلب ہے کہ کولیجن کا جو مین جو آبجیکٹ تھا دونوں کا، اور جو کلوز لے کر آئی دونوں پارٹیز کو، مینڈیٹ کے علاوہ اور مشرف صاحب کی ایڈٹ کے علاوہ دونوں بڑی پارٹیز ایمرج ہوئی ہیں، اس میں ججز کا مسئلہ پیدا تھا۔ ہم تو ورنہ حکومت میں جانے والے ہی نہیں تھے، ہم نے تو کہا ہم تو نہیں جاتے، ہمارا کوئی شوق نہیں ہے، یہ پریروگیٹو آپ کا ہے، آپ لیڈنگ پارٹی ہیں، آپ نے زیادہ ووٹیں لی ہیں سینٹر میں، آپ حکومت بنائیں، اور ہمارا کوئی تعلق نہیں اس حکومت سے، اور پھر صدر صاحب کے پاس جا کے اوتھ لینا وغیرہ وغیرہ۔ زرداری صاحب نے کہا، اور انہوں نے گڈ جسٹر، انہوں نے کہا نہیں آپ حکومت میں بھی شامل ہوں۔ اس پر ہماری قیادت نے، میاں نواز شریف صاحب نے، انہیں کہا جی کہ ہمارا پھر مسئلہ جو ہے ججز کی بحالی کا ہے، اس پر آپ ہمیں کلیئر کریں، چونکہ ہم نے قوم کے سامنے اوتھ لیا ہوا ہے، آپ ہمیں اس سے نکالیں اور آپ اس میں ہماری مدد کریں۔ انہوں نے کہا جی یقیناً اس پر ہم آپ کی مدد کریں گے، یہ جو کون سا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے، اور اسی پہ پھر ڈکلیریشن ہوا، اسی پہ اعلان ہوا، اور پھر وہی بات مکمل نہیں ہو سکی۔ نہیں، میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں، بالکل ہم اس جو ڈکلیریشن ہے اس کو مانتے ہیں،
لیکن اگر تھوڑا سا میں آپ کو یاد دلاؤں، جب وہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ سارے جج رہیں گے، یہ بھی بحال ہوں گے، کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا، کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ دیکھیں جی، ہم وہ بات نہیں کر رہے، لیٹس ناٹ گو انٹو ڈیٹیلز، لیکن میں اس کو ایشو نہ بنائیں، میں پھر وہی کہوں گا، نہیں دیکھیں جب ہم کہہ رہے ہیں تھوڑی سی وہ بھی flexibility کہہ رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا لچک ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں اچھا ایک چیز مجھے ذرا بتا دیں گوندل صاحب، میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ چیف جسٹس کا والا معاملہ اوور ہو گیا، اب یہ چیز جو ہے یہ بتائیں کہ زرداری صاحب کی میٹنگ نواز شریف صاحب کے ساتھ آئندہ 2-3 دن میں ہونے والی ہے، کس طریقے سے یہ سارا معاملہ حل ہونے والا ہے، یہ ذرا تھوڑا سا وغیرہ بتا دیں۔ میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ پہلے بھی رابطے پہ ہیں، ٹھیک ہے، میٹنگ بھی ممکن ہے کل پرسوں ہو جائے، ممکن ہے وہ بلوچستان سے واپس آئیں تو ہو جائے میٹنگ، تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی وہ کانٹیکٹس میں وہ کبھی ایسے نہیں ہے کہ نہ رہے ہوں، اور ایسے نہیں چلتا یہ کام، ڈیلی معاملات ہوتے ہوں گے، مذاکرات ہوتے ہوں گے، باتیں ہوتی ہوں گی، میسج ہوتے ہوں گے، تو میٹنگ بھی میں نہیں سمجھتا۔ زرداری صاحب تو بڑا کلیئر کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، مجھے ان سے ملنے میں، ان کی عزت احترام میں نہ کوئی پہلے فرق تھا نہ آپ فرق ہے، اور جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو میں خود ان سے بات کرنے کو تیار ہوں اینی ٹائم۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ایک چیز یہ بھی طے کر لی جائے اور قوم کو آج پتہ چل جائے کہ جناب یہ کولیشن جو ہے دس از ہیئر ٹو اسٹے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، پی ایم ایل این کے ساتھ آپ کے تعلقات اس میں اونچ نہیں جا سکتے لیکن ٹوٹیں گے نہیں، صحیح نہ ٹوٹیں گے، ٹھیک ہے، ہم اس کولیشن کو اللہ کے فضل سے اگلے الیکشن تک لے کے چلیں گے، کیونکہ اس میں کوئی ہمارا احسان نہیں ہے، ایک تو لوگوں کا مینڈیٹ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل فورسز کو آگے بڑھنا چاہیے، نمبر 1، نمبر 2 تاریخ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، اگر آج بھی ہم اس کے کوئی غلطی کریں گے تو تاریخ پھر معاف نہیں کرے گی، اور اس بات کا ادراک دونوں جانب ہے، میاں صاحب بھی سمجھتے ہیں اور ہمارے چیئرمین صاحب بھی سمجھتے ہیں، تو میں تو اس میں بالکل کوائٹ اور یہ سیٹسفائیڈ جو ہوں۔ پیریفری کے اوپر کچھ میٹنگ شیٹنگز چلتی رہتی ہیں، کچھ لوگ ادھر ادھر سے آ کے وہ کہیں ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، نہیں قطن کوئی بات نہیں ہے، شاہ صاحب ضمنی انتخاب پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے، وہ بالکل اس کا حصہ ہے۔ ضمنی انتخاب کے حوالے سے ذرا اپنا بتائیے گا کہ اعتزاز احسن صاحب نے وڈرا کر لیا، تو اب کیا صورتحال بن رہی ہے؟ آپ وہ جی وہ جس طرح دونوں جماعتوں میں طے ہوا تھا کہ یہ تو ایک ایکسیپشن تھی نا اعتزاز صاحب کی، ہماری قیادت نے میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اگر اعتزاز صاحب لڑتے ہیں 55 سے تو پاکستان پیپل پارٹی ان کو، تو ہم اعتزاز صاحب کی خاطر وہ جو ہے ہم ان کو سپورٹ کریں اور ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا، تو اب اعتزاز صاحب نے خود ہی وہ وڈرا کر دیا اور انہوں نے الیکشن کر دیا، تو اب وہ جو ان دونوں جماعتوں میں یہ طے ہوا تھا، پرنسپل طے ہوا تھا کہ جس کی سیٹ خالی ہوئی ہے وہ اسی پارٹی کا وہاں پر لڑے گا، تو ابھی اور اس کے مقابلے میں دوسری پارٹی نہیں لائے گی کینڈیڈیٹ، دوسری پارٹی نے یہ طے ہوا تھا، دونوں پارٹی اوپن پبلکلی، تو اب اس پہ جہاں تک 55 کا تعلق ہے وہاں ابھی تک ہماری قیادت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، ہم کافی لوگ ہیں پاکستان مسلم لیگ اور فارمولہ ابھی تک چل رہا ہے، کوئی اس میں فارمولہ وہی ہے، میں اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت تک ابھی تک ہماری قیادت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ہماری جماعت سے کون لڑے گا، وہ انہوں نے ودن میرا خیال ہے 1 or 2 days وہ فیصلہ کر دیں گے، لیکن آپ کینڈیڈیٹ تو وہاں سے ہیں نا؟ ٹھیک، ہاں کینڈیڈیٹ میں بھی ہوں وہاں پہ، میں نے بھی درخواست دی، ٹھیک ہے۔ اچھا گوندل صاحب ایک چیز اور بتا دیجئے کہ لانگ مارچ کا اعلان آ گیا ہے، آخر میں ایک اور خوشخبری آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ لانگ مارچ کا اعلان آ گیا ہے، ڈیٹ آ گئی ہے، اس سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا؟ میں آپ کو یہ بتاؤں جی، لانگ مارچ یہ جو ڈیڈ لائن دینے والی بات ہے نا، وہ جمہوریت میں نہیں ہوتی، بڑی سیدھی سی بات ہے، اور ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کاؤنٹ ڈاؤن والی باتیں نہیں کرنی چاہیے ہمیں، کبھی بھی سیاست میں یا اس پروسیس میں یا ڈائلاگ میں ڈیڈ لائن نہیں دی جاتی، پوری دنیا کے اس جمہوری کلچر کا ایک حصہ ہے، تو جہاں تک تعلق ہے ہم پر امید ہیں کہ ممکن ہے پہلے ہو جائے، اور اگر وہ لانگ مارچ بھی کریں گے تو اس کا بھی ہماری لیڈرشپ سے آ گیا کہ ٹھیک ہے، کسی کا اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو احتجاج کرنا یا گرفتاریاں نہیں ہوں گی؟ نہ قطع نہیں، آج ویسے اسلام آباد ایڈمنسٹریشن ہم ان کو فری ہینڈ دیں گے وہ احتجاج کیا کہا گئی کہ ان کو جو لوگ آج پروٹیسٹ کر رہے تھے سپریم کورٹ کے باہر، ان کو ذرا تھوڑا سا دوسرا سلوک کیا گیا ہے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں ہوگا ایسا، تو اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو۔ نظر محمود گوندل صاحب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اپنے خوشخبریاں بھی دیں، اور ظفر علی شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور امید ہے جب بھی بلائیں خوشخبری دیں گے انشاءاللہ، اور امید ہے کہ اب آپ نے جو ایشورنسز ان سے سنی ہیں، اب آپ اس کے بعد آپ کے فاصلے ختم ہو جائیں گے، آج کی میٹنگ اور آج کی بات اور آج کا یہ آپ کا جو ہے
ایک This is- شو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو This is very positive. میں کہتا ہوں یہ پازیٹیو ہے کہ انہوں نے برملا کہہ دیا کہ چیف جسٹس ایک ہی ہوگا صحیح بحال ہوں گے، سال ہوں گے۔ اور یہ اتحاد خوشخبری چودھری ہوگا۔ ناظرین آپ نے سنی، اور دونوں صاحب کا بہت شکریہ، اور یہ خوشخبری جو تھی یہ آج پوری قوم جو ہے وہ سن رہی ہوگی۔ چیف جسٹس صاحب ایک ہی ہوں گے اور وہ انشاءاللہ افتخار محمد چودھری صاحب ہوں گے، اس کے بارے میں طے ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ باقی معاملات بھی حل ہوں گے۔ گیو دیم اے ٹائم، تھوڑا سا ایک زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ پالیٹکس میں ہر چیز جو ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہوتی، تو اس میں تھوڑا سا ہمیں بھی فلیکسیبل رہنا چاہیے اور معاملات کو اچھے طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرا مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیچرا۔ مجھے اسرار کسانہ کو وینسڈے تک اجازت دیجیے، بدھ کے روز ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔